12 اکتوبر 1972 فلائٹ نمبر 571 زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ایک برفیلی پہاڑ پر کریش ہوا۔ جو پیسنجر بچے رہے ان کے پاس خود کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی چارہ تھا، اپنے ہی فیملی ممبرز اور یار دوستوں کو کھانا۔ تو چلیے جانتے ہیں تاریخ کی سب سے دل دہلا دینے والی کہانی۔ ساؤتھ امریکہ کے اوروگوے دیش سے ایک چارٹر پلین اڑان بھرتا ہے جس کو چلی دیش کی سنٹیاگو میں پہنچنا ہے۔ اس پلین میں بیٹھے ہیں رگبی پلیئرز، ان کے فیملی ممبرز اور ان کے یار دوستوں۔ اس پلین میں ٹوٹل 45 پیسنجر ہیں جن میں 9 کروش ممبر ہیں، لیکن دربھاگیہ سے آگے چل کر موسم خراب ملتا ہے۔ اس وجہ سے اس فلائٹ کو راستے میں ہی ارجنٹینا کے مینڈوزا شہر میں ہی لینڈ کرایا جاتا ہے۔ یہ فلائٹ رات وہیں رکتی ہے اور یہ فلائٹ 13 اکتوبر کو دوپہر کے 2:18 کو پھر سے اڑان بھرتی ہے۔ پائلٹ کو پورا بھروسہ تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ صحیح سلامت سنٹیاگو میں پہنچ جائیں گے، اور یہ پلین تقریباً 18,000 فٹ کے اوپر اڑ رہا تھا اور دھیرے دھیرے انڈیز کی پہاڑیوں کو پار کرتا جا رہا تھا۔ لیکن آگے جا کر موسم خراب ملتا ہے اور پائلٹ کو آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہاں اپنے لوکیشن کا رف آکلن کرتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب اسے لگا کہ انڈیز کی پہاڑیوں کو پار کر لیا ہے تو اس نے سنٹیاگو ایئرپورٹ پر ATC سے پلین کو لینڈ کرانے کی اجازت مانگی، تو ATC نے پلین کو لینڈ کرانے کی اجازت دے دی۔ 3:21 کو جب پلین نیچے آتا ہے تو پائلٹ کو دکھائی دیتا ہے کہ ابھی تو انڈیز کی پہاڑیاں ہی چل رہی ہیں اور سامنے بہت بڑی چٹان دکھائی دیتا ہے۔ تو جلدی سے پائلٹ جہاز کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پلین کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے پلین کا پچھلا حصہ پہاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے اور پیچھے سیٹ کے 3 پیسنجرز ہوا میں ہی اڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ٹکراؤ سے پلین ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے دوسرے ونگ بھی پہاڑ سے ٹکرا جاتی ہیں اور وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور اب پلین کا صرف فرنٹ پارٹ ہی بچا تھا جو 350 کلومیٹر پر ہار کی رفتار سے نیچے گلیشیئر میں ٹکراتا ہے اور پلین کے پائلٹ اسی وقت مارے جاتے ہیں۔ تقریباً 45 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر بہت زخمی حالت میں ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ کہاں پر ہے، اور یہ کریش ہوا پلین زمین سے 3,570 میٹر کی اونچائی پر انڈیز کے کسی انجان پہاڑی پر بکھرا پڑا ہوا ہے۔ پریشانی یہ تھی کہ جلد ہی شام ہونے والی تھی، اس وجہ سے ریسکیو ٹیم کے پاس ان کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا اور اس برفیلی پہاڑ پر رات گزارنا ناممکن تھا کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر رات کو -30 تک پہنچ جاتا ہے۔ جلد ہی ریسکیو کے 4 جہاز روانہ کیے جاتے ہیں۔ ان 4 جہازوں نے پہاڑیوں کو کنگال کر ڈالا، لیکن انہیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ پلین ایسے جگہ پر کریش ہوا تھا وہاں سفید برف تھا، پلین بھی سفید رنگ کا تھا۔ اس وجہ سے ریسکیو ٹیم کو اوپر سے دیکھنے سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بچے ہوئے پیسنجرز کو پتا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے صرف آج کی رات کاٹ لیں، کل تو انہیں کوئی نہ کوئی بچا ہی لے گا، اور انہوں نے کریش پڑے پلین میں شیلٹر بنایا اور رات کو کیسے بھی کر کے گزار لیتے ہیں۔ لیکن جو رات گزری ان کے لیے بہت بھیانک تھی۔ اگلے دن کی صبح یعنی 14 اکتوبر کو سرچ آپریشن پھر سے شروع کیا جاتا ہے اور 11 جہاز انہیں ڈھونڈنے کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ کریش ہوا پلین سفید رنگ کی وجہ سے برفیلی پہاڑوں میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم کے جہاز ان کے اوپر سے اڑ کر جا رہے تھے، لیکن انہیں وہ نیچے نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ اگلے دن بھی ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہتا ہے اور سروائیورز کو پتہ لگ چکا تھا کہ وہ بہت برے پھنس چکے ہیں۔ مدد کب تک آئے گی یہ کہا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے وہ پلین میں موجود چیزوں سے سروائیول کی ٹیکنیک بناتے ہیں۔ دھوپ میں برف کو پگھلا کر پانی کی ضرورت تو پورا کر لیتے تھے، لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے۔ دن بدن گزرتا جا رہا ہے لیکن مدد نہیں مل پا رہی۔ پلین میں موجود کھانا ختم ہو چکی تھی۔ اب انہیں اس پہاڑی پر 8 دن گزر چکے تھے اور ادھر 8 دنوں کے بعد سرچ آپریشن 2 مہینوں کے لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں وہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے۔ آفیشلز کو یہ لگا کہ 8 دنوں میں سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے مردہ باڈی کو 2 مہینے بعد کھوج کر ان کے گھر والوں کو بھجوا دیا جائے گا۔ ادھر سروائیورز کو پلین کے ملبے میں ایک ریڈیو ملتا ہے
اور جب ریڈیو کو آن کیا جاتا ہے تو اس میں انہی کی نیوز چل رہی تھی کہ فلائٹ نمبر 571 کے سرچ آپریشن کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس نیوز نے سروائیورز کے ہوش اڑا دیے۔ ابھی تک تو ان کو اپنے کو کھوجے جانے کی ایک امید تھی، لیکن وہ اب ریڈیو میں اپنے ہی مرنے کی خبر سن رہے تھے۔ انہوں نے پلین کے سیٹ کو پھاڑ کر اس کی روئی کو اپنے کپڑے میں بھر کر ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کی۔ سیٹ کور کو اپنے پیروں میں لپیٹ کر برف میں چلنے کے لیے جوتے بنائے۔ سب سے بڑی دقت کھانے کی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ انہوں نے برف میں پڑی اپنے فیملی ممبرز اور یار دوستوں کی مردہ باڈی کو کھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے پاس خود کو بچانے کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا۔ 29 اکتوبر کو قدرت نے ان کو ایک اور جھٹکا دیا۔ وہ رات کو سو رہے تھے، اچانک ان کو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ سے برف کا ایک موٹا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہے۔ یہ ایولانچ اتنے زور سے آیا کہ بھاری برف نے ان کے ٹوٹے پلین کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ ان کا پلین برف کے نیچے دب چکا تھا اور پلین کے اندر بھی برف گھس چکی تھی۔ اس برف سے باہر نکلنے کے لیے ان لوگوں کو 3 دنوں کا سمے لگ جاتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں رہیں گے تو ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ اس پہاڑی سے باہر نکل کر مدد ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے، اور ان میں سے 3 لوگوں نے اس پہاڑی سے باہر نکل کر مدد لانے کا فیصلہ کیا، اور کریش کے 33 دنوں کے بعد یعنی 15 نومبر کو یہ تینوں لوگ مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ چلتے چلتے شام ہونے لگتا ہے، تبھی ان کی نظر پلین کے دوسرے ٹوٹے ہوئے حصے پر پڑتی ہے۔ جب وہ اس ملبے کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کھانے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے، اور آج کی رات انہوں نے اس میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پلین کے اس پیچھے حصے میں انہیں ایک بیٹری ملی جس سے کمیونیکیشن ڈیوائس کو چلا کے ریسکیو کو بلایا جا سکے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے اسے چالو کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اب یہ تینوں نوجوان کنیسا، پراڈو اور ویجنٹن گلیشیئر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ تینوں نہیں جانتے کہ جس طرف یہ جا رہے ہیں اس میں کوئی انسانی بستی نہیں مل جائے گی۔ ان کو بس صرف یہ لگ رہا تھا کہ سامنے والی پہاڑی کو پار کرنا ہے اور انہیں مدد مل جائے گی، اور انہیں یہ امید تھی وہ 3 دنوں میں اس پہاڑی کو پار کر لیں گے۔ انہوں نے دھاگے سے سی کر ایک سلیپنگ بیگ بنایا تھا، اور رات میں ایک ہی سلیپنگ بیگ میں تینوں چپک کر سوتے، اور چوتھے دن کی صبح اس پہاڑی کے چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی یہ پہاڑی کے چوٹی پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ اتنے دنوں سے جس طرف چل رہے تھے وہ غلط سمت تھی۔ آگے راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اب کہ ان کے پاس کھانے کی سپلائی بہت کم تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ویجنٹین واپس لوٹ جائے گا، کنیسا اور پراڈو آگے بڑھتے رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں ندی کی ایک چھوٹی سی دھارا ملتی ہے۔ وہ اس دھارے کے ساتھ ساتھ نیچے چلتے رہتے ہیں، اور لگاتار 9 دنوں تک چلنے کے بعد 20 دسمبر کو ندی کے دوسرے کنارے پر انہیں ایک انسان دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ان سے مدد طلب کی لیکن وہ انسان ٹمورو بول کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ انسان پھر واپس آیا اور ایک پتھر میں کاغذ اور پین لپیٹ کر ندی کے دوسرے کنارے پر پھینکا۔ انہوں نے پین اور کاغذ اٹھا کر جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ جب اس بندے نے اس پیپر کو پڑھا وہ سب کچھ سمجھ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان پہاڑوں میں کچھ دن پہلے پلین کریش ہوا تھا۔ وہ انسان جلد سے جلد شہر گیا اور کمانڈ کے ساتھ اس انفارمیشن کو ڈسکس کیا، اور جلد ہی چلی کی ایئر فورس انہیں ریسکیو کرنے کے لیے پہنچتی ہے۔ آرمی آفیسرز پراڈو اور کینیسا کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کریش سائٹ پر پہنچتے ہیں، اور 22 دسمبر 1972 کو کریش کے 70 دنوں کے بعد بچے ہوئے سروائیورز کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ اس کریش کے بعد 45 میں سے ٹوٹل 16 لوگ سروائیو کر پاتے ہیں۔ ان کی یہ کہانی سچ میں دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔